السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ کوئز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے متعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری؟ درست جواب ہے 3 ہجری۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری؟ درست جواب ہے 4 ہجری۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کس نے رکھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ درست جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کان میں پیدائش کے وقت کیا پڑھا؟ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، اذان اور اقامت؟ درست جواب ہے اذان اور اقامت۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ میرے وزیر ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، یہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں۔ درست جواب ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا وارث ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین جنت کا سردار ہے۔ درست جواب ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدے میں تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر چڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً اٹھ گئے، سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچہ خود اتر جائے، صحابہ کو اشارہ کیا، نماز توڑ دی۔ درست جواب ہے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچہ خود اتر جائے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ بھتیجے، بھانجے، نواسے، پوتے؟ درست جواب ہے نواسے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس خلیفہ کے بعد خلافت سنبھالی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ 38 ہجری، 39 ہجری، 40 ہجری، 41 ہجری؟ درست جواب ہے 40 ہجری۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنے عرصے رہی؟ 1 سال، تقریباً 2 ماہ،
تقریباً 6 ماہ، 2 سال۔ درست جواب ہے تقریباً 6 ماہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کیوں چھوڑی؟ بیماری کی وجہ سے۔ حضرت معاویہ کے دباؤ پر۔ امت مسلمہ میں خون خرابہ روکنے کے لیے مدینہ واپس جانا چاہتے تھے۔ درست جواب ہے امت مسلمہ میں خون خرابہ روکنے کے لیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کب چھوڑی؟ 38 ہجری، 39 ہجری، 40 ہجری، 41 ہجری۔ درست جواب ہے 41 ہجری۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جنگ میں شہید ہوئے، زہر دے کر شہید کیے گئے، قید میں وفات پائی، حادثے میں وفات پائی۔ درست جواب ہے زہر دے کر شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ مشہور روایت کے مطابق یزید نے، ان کی اہلیہ نے، ابن زیاد نے، کوفہ کے ایک دشمن نے۔ درست جواب ہے ان کی اہلیہ نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس سن ہجری میں ہوئی؟ 40 ہجری، 41 ہجری، 45 ہجری، 50 ہجری۔ درست جواب ہے 50 ہجری۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کربلا، نجف، جنت البقیع، دمشق۔ درست جواب ہے جنت البقیع۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے خلاف تھی، ذاتی دشمنی تھی، کوفیوں نے منع کیا تھا، مدینہ کے لوگوں نے روکا۔ درست جواب ہے یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے خلاف تھی۔ کربلا جانے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو اپنا نمائندہ بنا کر کسے بھیجا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ 40 ہجری، 50 ہجری، 61 ہجری، 73 ہجری۔ درست جواب ہے 61 ہجری۔ واقعہ کربلا کس مہینے اور تاریخ کو ہوا؟ 1 محرم، 5 محرم، 10 محرم، 12 محرم۔ درست جواب ہے 10 محرم۔ کربلا میں یزید کی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر بن ذی الجوشن، حجاج بن یوسف۔ درست جواب ہے عمر بن سعد۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے ساتھی شہید ہوئے؟ 50 کے قریب، 30 کے قریب، 72 کے قریب، 100 سے زیادہ۔ درست جواب ہے 72 کے قریب۔ کربلا کے بعد یزید کے دربار میں کس نے بے خوف خطبہ دیا؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
درست جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ، امید ہے آپ نے اس کوئز سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنا سکور ضرور بتائیں کہ آپ کے کتنے جواب درست ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے صبر، تقوی اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔